السلام علیکم ایوری ون. آج کا جو ہمارا ناول ہے یہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ فلتھی رچ ان رائزنگ ایشیا. اس کو لکھا ہے محسن حمید نے. محسن حمید جو ہیں یہ جولائی میں پیدا ہوئے تھے 1971 میں پاکستان کے اندر. ہی اسٹارٹیڈ ایٹ پریسنٹ یونیورسٹی اینڈ ہارورڈ اسکول. کیریئر ان کا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ حامد جو ہے انہوں نے جو ہے کیا کیا تھا، ورک کیا تھا ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ بیفور ٹرننگ ٹو رائٹنگ. انہوں نے فرسٹ ناول جو ہے 2000 میں پبلش کیا جس کا نام موت اسموک. انہیں جو ہے نا بہت زیادہ کیا ہوئی تھی، ویلیو ملی تھی. تو ان کے جو موسٹلی تھیمز ہوتے ہیں نا وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزیشن یا گلوبلائزیشن یا آئیڈینٹیفائی پر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے نا بہت زیادہ اچھے ناول لکھتے تھے. انہوں نے جو ہے امپورٹنٹ ناولز لکھے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ہاؤ ٹو گیٹ فلتھی رچ ان رائزنگ ایشیا 2013. 2013 میں اس کو لکھا گیا تھا. پھر ان کا ورک جو ہے نا بہت زیادہ پاپولیرٹی کا حامل بنا تھا. انہوں نے 2017 میں اس کو پبلش کیا اور اس کے جو ہے نا ورکس کی وجہ سے جو ہے یہ ایوارڈز ملے تھے. اس ناول میں رائٹر جو ہے نا وہ کرٹیسائز کر رہا ہے پاکستان کے کلچر کو اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو. اس میں کریکٹر جو ہے نا نریٹر دکھایا گیا. پہلا کریکٹر نریٹر یو یعنی اس میں جو ہے سیکنڈ پرسن کو دکھایا گیا ہے اور ایک گرل اس کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. تو پھر نریٹر پہلا کریکٹر ہے. نریٹر کے فادر کو دکھایا گیا ہے، پھر اس کی مدر کو دکھایا گیا ہے اور نریٹر کے جو ہے نا نام مینشن نہیں کیے گئے، بس نام ہے. گرل ہے، نریٹر ہے، فادر ہے، مدر ہے، ان کے نام نہیں ہیں. تو نریٹر جو ہے نا اس کے فادر کو دکھایا گیا ہے، اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا. تو جو یہ نریٹر ہے یہ سیلف ہیلپ بک کے رولز کو فالو کرتا ہے. یہ اپنی سٹوری جو ہے نا نریٹ کرتا ہے. یہ ایک پور ولیج میں پیدا ہوا تو اس کو زندگی میں بہت زیادہ سفرنگ کرنی پڑی اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ہے یہ سٹی میں موو کرایا اور اس کو ہمیشہ کمانے کے لیے جو ہے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. وہ جو ہے نا ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس کا جو کریکٹر ہے وہ ڈائنامک کمپلیکس کریکٹر بتایا گیا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ پریٹی گرل سے عشق ہو جاتا ہے. سیکنڈ کریکٹر پریٹی گرل. پریٹی گرل ہمارے پاس سیکنڈ کریکٹر ہے اور یہ ایک ایمبیشیس گرل ہے. یہ ماڈل بننا چاہتی ہے. پہلے جو ہے یہ پور ہوتی ہے، پھر بعد میں جو ہے یہ رچ بن جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا کرتی ہے، ریئلائز کرتی ہے کہ پیسہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ چیلنجز کو فیس کرتی ہے. تو اس کی جو ہے وہ اینڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو کینسر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی کچھ دکھائے گئے ہیں پریٹی گرل کے. تھرڈ ہوتا ہے فادر، یعنی اس کا جو ہے فادر دکھایا گیا ہے نریٹر کا. یہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں اور بیٹے کی جو ہے نا لائف میں ان کو جو ہے نا بیٹے کی طرح سفر کرنا پڑتا ہے ان کو بھی. مدر کا کریکٹر ہے، مدر کے اینڈ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. سسٹر کا کریکٹر دکھایا گیا ہے جو لائف میں بہت زیادہ سفرنگ کرتی ہیں فیملی کو آگے لے کر چلنے کے لیے اور جاب کرتی ہیں بھائی کے اخراجات اٹھانے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے. فیملی کو سپورٹ بھی کیا تھا ان کی سسٹر نے اور اینڈ میں سسٹر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وائف دکھائی گئی ہے، نریٹر کی وائف کی بات کی گئی ہے. اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی دکھائے گئے ہیں، نیگیٹو بھی دکھائے گئے ہیں. سن جو کہ نریٹر کا بیٹا ہوتا ہے اور یہ اپنے فادر کو چھوڑ کر جو ہے چلا جاتا ہے، نارتھ ایریاز میں چلا جاتا ہے اور اینڈ میں دوبارہ اپنے فادر کے پاس آ جاتا ہے جب اس کا فادر بیمار ہوتا ہے ہاسپٹل میں. تو اس کے بعد برادر دکھایا گیا نریٹر کا. مین کریکٹر یہی تھے. تو اس کے بعد نریٹر کے فرینڈس کو بھی دکھایا گیا ہے. اس کے رائیولز یعنی اس کے اینیمیز بھی ہوتے ہیں، بڑا آدمی بن جاتا ہے، اس کو بھی دکھایا گیا ہے. اب ہم سمری سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس ناول کی جو سیٹنگ ہے وہ ان نون ہے. اس کے کریکٹر جیسے ان نون ہیں، نیمز نہیں ہیں، فادر مدر ہیں، ویسے ہی اس کی سیٹنگ ان نون ہے. اس میں جو کریکٹرز کے کوئی نام نہیں دکھائے گئے، کوئی نام شو نہیں کیا گیا. اس ناول کو جو ہے نا وہ
ڈفرینٹ چیپٹرز پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ناول جو ہے نا یہ ویسٹرن پاکستانی کلچر کو جو ہے ایکسپلور کیا گیا ہے. تو محسن حمید بولتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سٹی کی طرف موو کر جاؤ تبھی جو ہے آپ کامیابی پا سکتے ہو. تو وہ سٹی کی طرف موو کر جاتے ہیں. نریٹر جو ہے نا سٹی کی طرف موو کر جاتا ہے. تو ادھر وہ جو آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے پاکستان کے اسکول کا سسٹم صحیح نہیں ہے. یعنی اگر ایک کلاس میں 50 بچے ہیں تو جو 30 ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور 20 ہوتے ہیں انہیں اسٹول پر جگہ ملی ہوتی ہے، باقی سارے نیچے ہوتے ہیں. اسکول جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم زیادہ اچھا نہیں ہوتا. امیر کے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے اور غریب کے تو بچوں کو ویسے بھی پوچھتا کوئی نہیں ہے. نریٹر جو ہے وہ ولیج میں تھا، پور فیملی سے تھا اور اس کو جو ہے اس کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے پروٹوکول نہیں ملا. کیونکہ اس کی فیملی اتنا رچ نہیں تھی. تو رائٹر کا جو بھائی ہوتا ہے وہ پینٹر ہوتا ہے. تو ان کی سسٹر جو ہوتی ہے ان کو کما کر دیتی ہے اور ان کی فیملی آگے لے کر چلتی ہے. تو نریٹر بولتا ہے کہ ان کو ٹیچرز نے وہ نہیں پڑھایا جو مطلب پڑھانا چاہیے تھا. نریٹرز کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا وہ اچھا نہیں پڑھاتے. ٹیچر جو ہوتے ہیں مجبوری کے تحت ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ٹیچر سے کوئی کچھ پوچھتا تو وہ اس کو آنسر کی بجائے مارتے یا انسلٹ کرتے تھے. تو نریٹر جو ہے نا مطلب بہت پریشان ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے رائٹر کہتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کل کرو گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہو. اس ناول میں انٹری ہوتی ہے ایک پریٹی گرل کی جو کہ نائبر ہوتی ہے ان کی. پریٹی گرل جو ہے وہ ایمبیشیس گرل ہوتی ہے، اس کو لائف میں کچھ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں فضول ہوتی ہیں، بس اس کو لائف میں کچھ کرنا ہوتا ہے. تو نریٹر اس کے جو ہے نا پیچھے پیچھے بھاگتا ہے لیکن یہ اس کو گھاس نہیں ڈالتی کیونکہ اس کو جو ہے نا اچھی جاب حاصل کرنی ہوتی ہے. تو جو ہے نا جاب کرنی پڑتی ہے، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتی. تو جو ہے نا کچھ ٹائم بعد آگے اب ناول چلا گیا ہے. نریٹر کی جاب لگ جاتی ہے اور پریٹی گرل اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے. اور نریٹر جو ہے اب اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے. پریٹی گرل کی مدر جو ہوتی ہیں وہ بیمار ہوتی ہیں اور ان کے فادر کا جو ہے نا وہ ان کی مدر کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں ہوتا. ان کے فادر ان کی مدر کا علاج نہیں کراتے تو وہ مدر کو سٹی لے کر آتی ہیں تاکہ وہ اپنی مدر کا علاج کر لیں. تو وہ ٹاؤن سے نکل کر آ جاتی ہیں مدر کے علاج کے لیے اور علاج کرواتی ہیں. تو جو ہے یہ اب اپنا بزنس اسٹارٹ کرتی ہیں. تو پریٹی گرل جو ہے وہ سیلون کھولتی ہے اور اب وہ چاہتی ہے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں. تو کہتی ہے کہ اب میں ایکٹر بنوں گی یا ماڈل بنوں گی. اسے کسی نے کہا ہوتا ہے کہ یا آپ ایکٹر بن جاؤ یا آپ ماڈل بنو، آپ بہت پیاری لگیں گی. تو وہ انڈسٹری میں جاتی ہے، اس کو ماڈل بننا ہوتا ہے. تو وہ اس کو فزیکل جو ہے نا فیور دے گی ان کو، تو وہ جو ہے اس کو کیا کریں گے ماڈل بنائیں گے. تو یہاں پہ فزیکل ریلیشن کو دکھایا گیا ہے. رائٹر بولتا ہے کہ آپ جو ہے نا ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو سائڈ پر رکھتے ہیں تب آپ جا کے کامیاب ہوں گے، پیسہ کمائیں گے. تو رائٹر کہتا ہے میری فیملی کے حالات جیسے ہیں نا تو مجھے ان کو نکالنا ہے. نریٹر جو ہے کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ریلیجن کو چھوڑنا پڑتا ہے اگر پیسہ کمانا ہے. تو وہ کہتا ہے یونیورسٹیز میں جو بنتا ہے نا وہ اس کو پیسہ کمانا سکھایا نہیں جاتا، اس طرح امیر ہونا ہے. اب رائٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے نریٹر کہتا ہے مجھے پیسہ کمانا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے. نریٹر کی جو مدر ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں ان کا فادر ان کی مدر کی سرجری کرواتا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے اور نریٹر کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جو آن لائن لرننگ ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ انلیگل طریقے سے پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے وہ سکھانا چاہیے. رائٹر بولتا ہے کہ یونیورسٹیز ہمیں یہ نہیں بتاتی کس طرح سے پیسہ کمایا جائے. بولتا ہے کہ اپنے ماسٹر سے سیکھیں کہ کس طرح جو ہے پیسہ کمایا جاتا ہے. ماسٹرز وہ لوگ ہیں جو انلیگل طریقے سے بتاتی ہیں کیسے بزنس کرنا ہے، کس طرح پیسہ کمانا ہے. تو جو نریٹر ہے وہ اپنے ماسٹر سے سیکھتا ہے کہ انلیگل طریقے سے کیسے جو ہے پیسہ کمایا جاتا ہے. نریٹر جو ہے اب پیسہ کمانے میں بزی ہے اور پریٹی گرل جو ہے وہ نریٹر کی طرح وہ بھی پیسہ کمانے میں بزی ہے. تو نریٹر جو ہے وہ ہوٹلز کا بزنس کرتا ہے اور نریٹر کے پاس اب گاڑی ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے. اب اس کو جگہ جگہ سے تھریٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے
ایک ریٹائر آفیسر کی بیٹی سے شادی کرتا ہے. اب اس کی جو ہے نا ایج پہ اس وائف کی 20 ایئرس ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے. اب وہ پیسوں سے زیادہ جو ہے نا مطلب اپنے ہسبینڈ کے پیسوں سے اسٹڈی کرتی ہے. تو اس کو بہت زیادہ تھریٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں, بڑا بندہ بن گیا ہوتا ہے, اور اس کی سسٹر کو جو ہے نا تھریٹ کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. اب نریٹر کی جو سسٹر ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں, اور نریٹر کی جو سس ہے اس کی جو ہے اب وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے, بڑے بندے ہوتے ہیں, ان کو تھریٹس بھی آتی ہیں. تو اس کی دوستی بیوروکریٹ سے ہو جاتی ہے جو انلیگل وے سے پیسہ کماتے ہیں. تو نریٹر کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے انلیگل وے سے پیسہ کمانا ہے. تو ان لوگوں کو پیسہ یہ کھلاتا رہتا ہے نریٹر, تو ان کا ریلیشن رہتا ہے. جب وہ یہ چھوڑ دیتا ہے تو ان کا ریلیشن صحیح نہیں رہتا, ان کی دوستی صحیح نہیں رہتی. تو اس کی وائف کے درمیان اور اس کے درمیان ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ پریٹی گرل اب آ گئی ہوتی ہے. یہ پریٹی گرل کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, تو اس کی وائف کو جو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اب اس کی وائف کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب وہ سوشل ورکس میں بزی ہوتی ہے. سب اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. ان کے درمیان جو ہے اسپیس ہوگی ہسبینڈ وائف کے درمیان. پریٹی گرل جو ہے وہ جو ہے ایک بزنس مین سے شادی کر لیتی ہے. پریٹی گرل کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, اور نریٹر جو ہے اب وہ ملٹری کے ساتھ کام کرنے لگ جاتا ہے. تو نریٹر اور اس کے بھائی, آگے دکھایا گیا بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. نریٹر بولتا ہے کہ غریب جو ہے میں ہوں. کیوں اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ روڈ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو نریٹر کی وائف جو ہے ڈیورس لے جاتی ہے, تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ناردن امریکہ چلا جاتا ہے. اب یہ دوبارہ جو ہے نا پریٹی گرل کے ساتھ انوالو ہو گیا, تو اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اور اس کی ایکس وائف ایک سرجن سے بات کرتی ہے, اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور یہ بچ جاتا ہے. اب اس کا بزنس اس کا ایکس جو ہے نا برادر ان لا چلا رہا ہے. اس کے برادر ان لا جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کو بس کے مار اس کا سارا بزنس ہڑپ کر جاتا ہے. اب اس نے اپنا بزنس کھو دیا, پیسہ کھو دیا, وائف کو بھی کھو دیا, اب بیٹے کو بھی. اس کے پاس اب کچھ نہیں ہوتا. وائف کو بھی اس نے ڈیورس دے دی تھی. اب پریٹی گرل جو ہے اس کے پاس بھی اس کا ہسبینڈ نہیں ہوتا, اس نے بھی سب کچھ کھو دیا ہے. پریٹی گرل واپس ٹاؤن میں چلی جاتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے پاسٹ کی میموریز کو ایکسپلور کرتے ہیں. اب دونوں کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو دکھاتے ہیں کہ کیسے ان کے پاس پیسہ تھا لیکن خوشی نہیں تھی, اب پیسہ بھی نہیں پھر بھی خوش رہ رہے ہوتے ہیں. تو نریٹر بولتا ہے کہ کون ہے اور ہم یہاں کیوں ہیں. تو پریٹی گرل ہوتی ہے, اور اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پریٹی گرل کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نریٹر کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ایک ہی جو ہوتی ہے اب فرینڈ تھی وہ بھی چلی گئی. تو یہ جب آئز اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ ہاسپٹل میں ہے, تو اس کی ایکس وائف اور اس کا بیٹا بھی ہوتے ہیں. یعنی اس میں پاکستان کے کلچر کو ایکسپلور کیا گیا ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور اینڈ میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو پیسہ ہے وہ کبھی ایمانداری سے نریٹر کہتا نہیں کمایا جاتا, اس کے لیے جو ہے انلیگل وے سے اپنانا پڑتا ہے. ایمبیشیس اور سکسیس اس کا تھیم دکھایا گیا ہے کہ ان کا جو ایمبیشیس تھا انہوں نے کامیابی بھی حاصل کر لی تھی, محنت کی تھی. اور اربنائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن کو دکھایا گیا ہے, جو کیسے کیسے لوگ ہیں وہ ٹاؤن سے نکل کر ماڈرنائزیشن کو اپناتے ہیں. لو ریلیشن شپ کو دکھایا گیا ہے, کس طرح جو پریٹی گرل کے چکروں میں وہ اپنی شادی شدہ لائف کو تباہ کر دیتا ہے. پریٹی گرل اور وہ ایک دوسرے سے لو کرتے ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی بتاتے نہیں, اینڈ میں جا کے بتاتے ہیں. کلاس ڈفرینس بتایا گیا ہے کہ جو کلاس کے بچے ہوتے تھے ان کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا تھا, امیروں کے بچوں کو اور غریبوں سے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہ کہتا ہے 3 طرح کی کلاسز ہوتی ہیں, ایلیٹ کلاس ہو گئی, مڈل ہو گئی, پور ہو گئی. تو وہ کہتا ہے اس میں یہ کلاس ڈفرینس سکھایا گیا ہے. کرپشن, اس کی بیوروکریٹ سے دوستی ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو رانگ وے سے جو ہے پیسہ کمانا سکھاتے ہیں. واٹر کا سیمپل جو ہے وہ لائف کے حالات کو دکھاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر جو ہے سیلف ہیلپ بک کا بتایا گیا ہے کہ جو نیچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس میں جو ہے آپ پیسہ خود کمانا پڑتا ہے, کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا. رائزنگ ایشیا کو دکھایا گیا ہے, تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ خود ایک سمبلزم ہے. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ایسپائریشن فار ویلتھ اور سکسیس کو. یہ بتاتا ہے کہ ایک انڈیویجول جو ہے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کتنی چیلنجز سے گزرتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.